ایک اسکول وہاں پر کال کی گئی کہ آپ کے بچے کی شکایت ہے، ذرا اسکول تشریف لائیے. اور جب وہ پیرنٹس مائیں جب اسکول پہنچی تو پرنسپل نے کہا کہ آپ کا بچہ نہایت شرارتی ہے، جھگڑا کرتا ہے، لڑتا ہے، اور آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے اپنے بچے کی جس طرح کی تربیت کی ہے آپ اس کو لے جائیے. اس نے کہا کہ اس کا باپ بھی ایسے ہی تھا، اس کا دادا بھی ایسے ہی تھا، یہ سارا خاندان ہی ایسے ہے. میری تو قسمت پھوٹی ہوئی تھی کہ میری ان کے ہاں شادی ہو گئی. اب دیکھیے کہ اسکول میں بھی مجھے اس خاندان کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا. بچے کو پکڑا، کھینچتے ہوئے جب باہر لے گئی تو اسکول کے باہر ایک گداگر تھا جو بھیک مانگ رہا تھا. اس نے کہا کہ فراز میں تم سے کہتی ہوں کہ انسانوں کے بچوں کی طرح تعلیم حاصل کرو وگرنہ اس جیسے بن جاؤ گے، یعنی بھیک مانگتے پھرو گے. جب دوسری ماں کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ آپ کا بچہ نہایت شرارتی ہے، جھگڑا کرتا ہے، اور آج اس نے اسکول میں بچوں سے لڑائی کی ہے، آپ اس کو لے جائیں. اس نے کہا کہ میم آئی ایم ویری سوری اباؤٹ دیٹ. مجھے لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں اس کی تربیت میں میرے سبب سے کمی رہ گئی ہے. دیٹس وائی آئی ایم سوری اباؤٹ دیٹ. اب بچے کو جب اس نے دیکھا تو شرم سے اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں. اس نے کہا کہ بیٹا میں آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ شاید کبھی میں نے آپ کی تربیت میں کوئی خلا چھوڑا ہے. بیٹا آپ بھی مجھے معاف کر دیجئے. آج تو میں آپ کی پرنسپل سے آپ کی اور اپنے لیے معافی مانگ رہی ہوں، لیکن مجھے پوری امید ہے بیٹا کہ آئندہ کے بعد آپ مجھے کبھی بھی شرمندگی کا سامنا کرنے سے ایسے مواقع فراہم نہیں کریں. بیٹے نے مثبت سے سر ہلایا اور جب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسکول سے باہر نکلی تو بچہ بیٹھا ہوا جو بھیک مانگ رہا تھا. اس نے کہا کہ بیٹا اگر آپ نہیں پڑھو گے تو ان فقراء کی زندگی کو تبدیل کون کرے گا. یہ ہے نظریہ. وہی ماں ہے، وہی سکول ہے، وہی پرنسپل ہے، وہی کلاس ہے، لیکن ایک کو نکلتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر نہیں پڑھو گے تو اس جیسے بن جاؤ گے. لیکن دوسری ماں جو سمجھدار ماں ہے، جو تربیت یافتہ ماں ہے، وہ اپنے بچے سے بھی سوری کرتی ہے، اسکول سے بھی سوری کرتی ہے، اور ساتھ میں اس کو موٹیویٹ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا اگر تو نہیں پڑھے گا تو ان فقراء کی زندگی کو موٹیویٹ کون کرے گا، ایلیویٹ کون کرے گا، ان کو غربت کی دہائیوں سے کون نکالے گا. اس لیے میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور اساتذہ کرام موجود ہیں، یہ آپ کے الفاظ یہ کبھی ضائع نہیں ہوتے، یہ زندگی میں انویسٹ ہو جاتے ہیں، یا نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے یا پوزیٹو پوائنٹ آف ویو سے. بچہ تھا تو اسکول سے اس کو نکال دیا گیا، اور اسکول سے نکالنے کے بعد اس کے ہاتھ ایک پرچی دی گئی، اور ایک ماں جس نے قوم کو سر تھامس ایڈیسن دیا، اس بچے کے ہاتھ سے وہ پرچی میسر آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے تو بچہ کہتا ہے کہ ماں یہ کیا ہے. وہ کہتی ہے کہ بیٹا تیرے اسکول کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا بچہ اتنا ذہین ہے کہ ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو پڑھا سکیں، لہٰذا آپ اپنے بچے کے لیے کسی اچھی درسگاہ کا اہتمام کیجیے. اور اس ماں نے اپنے بچے کو گھر میں پڑھایا، لکھایا، سکھایا، اور جب اس نے 1000 سے زائد ایجادات کر لی تو ایک دن وہ اپنے خاندانی کاغذات کو تلاش کر رہا تھا، اور تلاش کرتے کرتے اس کو ایک پرچی ملتی ہے، اور وہ اپنے بچپن میں چلا جاتا ہے کہ یہ تو وہی پرچی ہے کہ جو میں نے اپنی ماں کو لا کر دی تھی جب مجھے اسکول سے نکالا گیا تھا. اور جب اس نے پرچی کو دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بیٹا نہایت کند ذہن ہے، ہی از اسٹوپڈ. یہ ہمارے اسکول میں پڑھنے کے لائق نہیں ہے. یہ دوسرے بچوں کے اوپر بھی ایک منفی اثرات مرتب کرتا ہے. لہٰذا آپ اس بچے کو لے جائیے. جب سر تھامس ایڈیسن نے اس پرچی کو پڑھا تو اس نے دیکھا تو اس کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں. اس نے کہا کہ معاشرے نے جس سر تھامس ایڈیسن کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اس سر تھامس ایڈیسن کو سر تھامس ایڈیسن میری ماں نے بنا کے معاشرے کے سامنے کیا کہ کوئی بچہ اسٹوپڈ نہیں ہوتا. یہ اسٹوپڈنس میرے اور آپ کے یہاں پر ہے کہ جو اپنے بچوں کے اوپر چسپاں کر دیتے ہیں، وگرنہ واللہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایکسیلنس لیول کے اوپر پیدا کیا ہے. اب یہ ایکسیلنس جو پرسنالٹی ہے اب یہ آپ کے حوالے ہے. آپ چاہیں تو اس کو گداگر بنا دیجئے، آپ چاہیں تو اس کو بادشاہ بنا دیجئے. یہ ماں اور باپ کے اوپر انحصار کرتا ہے. ایک بچی تھی جو میٹرو میں جا رہی ہے اور ماں بھی کتاب پڑھ رہی ہے اور بیٹی بھی کتاب پڑھ رہی ہے. ایک خاتون نے بڑے تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ آج کے آئی ٹی کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، گیجٹ کے دور میں، موبائل اور ٹیب اور لیپ ٹاپ کے دور میں آپ کتاب پڑھ رہی ہیں، آپ کی بیٹی بھی کتاب پڑھ رہی ہے. اور پاسبل یہ کیسے ہو گیا؟ ہم تو اپنے بچوں کو کہہ کے تھک جاتے ہیں کہ پڑھو،
لیکن یہ پڑھتے ہی نہیں۔ عثمان نے ایک جملے میں ایک جواب دیا تھا، میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے پلو سے کہیں باندھ لیں، اور وہ یہ تھا کہ بچے وہ کب کرتے ہیں جو ہم ان کو کہتے ہیں، بلکہ بچے تو وہ کرتے ہیں جو ہمیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے وہی کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، یا ان کو کروانا چاہتے ہیں، یا ان کو سکھانا چاہتے ہیں، یا ان کو بتانا چاہتے ہیں، یا ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو اپنی زندگیوں سے وہ چیزیں نکالنی ہوں گی جو نیگیٹو ہیں۔ اور وہ چیزیں آج بچوں کون کہتا ہے؟ دنیا کا کوئی ایسا مذہب، کوئی تہذیب، کوئی سیولائزیشن، کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے۔ لیکن بچے تب جھوٹ بولنا چھوڑتے ہیں اور سچ کو اختیار کرتے ہیں جب وہ اپنے والدین کو دیکھتے ہیں کہ ہاں ہمارے والدین سچ بات کرتے ہیں اور یہ جھوٹ سے اجتناب کرتے ہیں۔ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ایک سفر میں تھے، اور سفر کے دوران ڈاکو آئے اور ڈاکو نے کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب نکال دو، اور سب نے نکال کے باہر رکھ دیا۔ اور پیچھے سے ایک بچہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں۔ وہ اس کی تلاشی لیتے ہیں اور کہا کہ پیسے ہیں تو کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے کپڑوں کی ان سائیڈ پہ میری ماں نے اس کو سلائی کیے ہوئے۔ تو کہا کہ ہمیں تو تلاش کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں ملے تھے، تو تمہیں ضرورت کیا تھی بتانے کی؟ انہوں نے کہا کہ میری والدہ محترمہ نے کہا تھا کہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے آپ نے کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے نکال دو۔ جو ظاہری اسباب تھے وہ بھی نکال دیے، جو باطن میں تھا وہ میں نے آپ سے کہا کہ یہاں سے نکال لیں، کیونکہ میری والدہ نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ ڈاکو کی زندگی میں اس بچے کے ایک سچ کے سبب سے ایسی تبدیلی آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ڈاکو کو اس بچے کے سبب سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی کہ ایک بچہ جس کو اچھی ماں میسر آئی، اس نے تو اپنے سچ کے سبب سے ایک ڈاکو کی زندگی تبدیل کر کے رکھ دی۔ لیکن ہم تو مسلمان، اور ہم اپنے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا ٹیک اٹ، کھوا، اور چچا سے خالہ سے یا ان سے کہہ دو کہ پاپا گھر پہ نہیں، یا آپ باہر کہہ دیجئے کہ پاپا مصروف ہیں، یا پاپا گھر پہ نہیں ہیں، یا سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو ایک ایسی ڈکشنری میں ایک ورڈ ایڈ کر رہے ہیں کہ جس کو انگلش میں لائے کہا جاتا ہے۔ وہ آپ سے سیکھ رہا ہے کہ زندگی کے مشکل مراحل میں مسائل کو حل کرنے کی بجائے جھوٹ بول کے وہاں سے فرار حاصل کر لیا جائے۔ یہ میرے بھائی ہیں، اصل میں نا اسد بھائی جو ہیں یہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ میں آپ احباب کے سامنے اس لیے یہ بات کر کے جا رہا ہوں۔ میں نے جب اسلام قبول کیا تو مجھے پتا چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحدہ و یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اس کے رسول، کتاب اللہ یہ لاسٹ اینڈ فائنل اسٹیٹمنٹ آف دا لارڈ۔ اور جب دیگر تعلیمات کا مطالعہ کیا تو پتا چلا، جس کی طرح میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتا چلا کہ یہ جو آلات ساز و سامان، یہ جو آلات مزامیر ہیں، یہ جو میوزک انسٹرومنٹ ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تو اس کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ایک جگہ میوزک کی آواز سنی، اپنے کانوں سے تب تک انگلیاں نہیں نکالی کہ جب تک آپ علیہ السلام کے یہاں سے وہ آواز دفع نہیں ہوتی۔ آپ علیہ السلام نے اس کو ناپسند ہی نہیں بلکہ فرمایا کہ میں تو ان ساز و سامان کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آج میں آپ اساتذہ کرام پیرنٹس کے درمیان اگر یہ میوزیکل سارا پروگرام ہو رہا ہے تو آپ کب اور کس وقت ان کو بتائیں گے کہ بیٹا میوزک سننا جائز اور حرام، جائز نہیں ہے اور حلال نہیں ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت کی ہے۔ یہ کہیں گے کہ there is dual personality۔ یہ پروگراموں میں ہوتے ہیں تو ساز و سامان کے اوپر یہ فنکشن بھی کرتے ہیں۔ ایک بچے کو ہم نے قرآن میں ایکسیلنس کے اوپر ایوارڈ دیا، لیکن پیچھے میوزک چل رہا تھا، کس کی بات مانی؟ دو رنگی چھوڑ یا دو رنگ ہو جا، یا خود کو موم کر یا سنگ ہو جا۔ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ بیٹا we are not dual personality، ہم دوغلے نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں بتانا پڑے گا کہ اسلام is the complete court of law، یہ اپنی ذات میں مکمل ضابطہ حیات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اسلام میں کوئی ایسا رخنہ نہیں ہے کہ جس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں میوزک انسٹرومنٹ کا سہارا لینا ہے۔